میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، بعض اوقات انسان حالات کے گردش سے پریشان ہو کر کے عجیب سوالات کے شکار ہوتا ہے اور الجھ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ مایوسی کے آخری انتہا پر پہنچ کر کے اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں بھی عجیب باتیں سوچنے لگتا ہے کہ بعضی ساتھی کہتے ہیں یار یہ مصیبت کے لیے میں ہی پیدا تھا الیاذ باللہ، اور بعضی کہتے ہیں یار کہ میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بیچارے نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کی، پہلی دفعہ اس سے گناہ ہوا ہے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے مسائل میرے ساتھ ہیں، میں تو بہت دعا کرتا ہوں، میری دعا کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اس قسم کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کو ذرا آدمی جب قرآن اور حدیث اور انبیاء، صحابہ، اولو العزم لوگوں کے احوال اور واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس قسم کے سوالات کی تشفی برے بہترین جوابات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے ہم کلام ہونے کے لیے، اور جب آپ ہم کلام ہوئے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کہ آپ مظلوم کا بدلہ ظالم سے کیسے لیتے ہیں؟ اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی یہ تھی کہ میں مشاہدے میں اس کو دیکھ لوں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ ہم کلام ہو کر کے آ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ آپ جائیں اور وہ جو فلاں چشمہ یا گھاٹ ہے پانی کا بہترین، وہاں آپ بیٹھ جائیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ربانی کو بجاوری کرتے ہوئے وہیں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان خوب روح بہترین اور ایسی زبردست شباب کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی خوش ہو جائے، اور بہترین سواری گھوڑے پر سوار، اور اس کی جاہ و جلال بھی بڑا بہترین، آ کر کے وہاں اترنے کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد پھر خوب وضو غسل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے سے تمام سامان کو اتارا، ان کو بھی خوب نہلایا، نہلانے کے بعد اس کو سکھایا، سکھانے کے بعد پھر گھوڑے پر تمام سامان ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جب وہ چل پڑا تو اس سے کچھ چیزیں وہاں رہ گئی۔ اب جب رہ گئی تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ نوخیز وہ گدھے پر آ گیا، اور گدھے پر آ کر کے انہوں نے بھی وہی معمولات، اپنے پانی سے نہایا، وضو کی، اور پھر اس کے بعد اپنے گدھے کو نہلایا، اور نہلانے کے بعد اس کو سکھایا، اور جب جانے لگا تو دیکھا کہ وہ جو گھوڑے والے کا سامان رہ گیا تھا اس کو جب دیکھنے لگے تو ماشاءاللہ اس میں تو بہت سونا اور بھی بہت سے سامان، نقد بہت سی چیزیں تھیں، وہ سب کو اٹھا کر کے اپنے گدھے پر ڈالا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا۔ دو ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا نحیف آدمی آیا، کامتا ہوا، وہ آ کر کے انہوں نے بھی وضو کی، پانی پیا، اور خوب اس پانی کے ساتھ سیراب ہوئے، اور پانی سے خوب لطف اندوز ہوا، اور اتنے میں دیکھا کہ وہ گھوڑے والا واپس آ گیا، اترا اور بوڑھے سے کہنے لگا وہ میرا سامان کدھر ہے؟ بوڑھے نے کہا بھائی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں تو پھر کس کو پتہ ہے؟ اس گھاٹ اور چشمے پر تو تیرے سوا اب کوئی ہے نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، میرا سامان یہی رہ گیا تھا، اور تم جھوٹ بولتے ہو، تو لے کر کے غائب کر چکے ہو، میرا سامان دو۔ اب بوڑھا کہہ رہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ جب بوڑھے اور اس کے باتیں لمبی ہوئی، اور بوڑھے بیچارے کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، گردن پہ مارا اور سر تن سے جدا کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے، معاملات سارے ٹپ ختم ہو گئے۔ اب جب اللہ سے اس کے ہم کلامی ہوئی، پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کہ یہ جو گھوڑے والے تھا اس کے والد کو اس بوڑھے نے قتل کیا تھا، اور وہ دم اس بوڑھے کے ذمے تھا، اور بوڑھے کا آخری وقت اگر اسی کے ساتھ قیامت میں آ جاتا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا اور کیا ان کو سزا ہوتی۔ تو میں نے دنیا میں انتظام کر لیا کہ یہ گھوڑے والا اپنے باپ کی حد خود کر لے اور اپنا باپ کے بدلہ لے لے، لہٰذا اس بوڑھے کے سر انہوں نے قلم کر دیا اور بدلہ اپنے لے لیا۔ اب رہا وہ گدھے والا، تو گدھے والے کے ساتھ یہ ہوتا کہ یہ گھوڑے والے نے اس گدھے والے کے والد کے مال غصب کیا تھا، اور وہ مال یہ دے نہیں رہا تھا، تو میں نے ان کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ وہ بچہ آ کر کے جو ان سے رہ گیا تھا وہ مال اٹھا کر کے لے کے گیا، اپنا مال انہوں نے وصول کر لیا۔ تو دیکھو میں مظلوموں کو اس قسم کے اعتبار سے ان کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ جب حالات آتے ہیں، کوئی واقعات ہوتے ہیں،
تو میرا رب خبیر ہے، علیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری بہتری کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے کوئی گناہ کسی کو معلوم ہو اور وہ کسی کو بتلا دے تو اس پہ ناراض کتنا ہوتا ہے۔ فرماتے میرے عظمت اور کبریائی کی قسم، یہ گناہ تو اس نے میرے کیا تھا، تیرے تو نہیں کیا تھا، اب تو نے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تو سن لو، میری عظمت اور کبریائی کی قسم، جب تک تجھے اس گناہ میں مبتلا نہ کر دوں اور دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کر دوں، اس وقت تک تجھ پر موت نہیں آئی۔ ایسے رحیم اللہ کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں دے گی۔ اگر وہ تکلیف ہے تو وہ مبنی علی الحکمت ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں ہوگی۔ لہٰذا تکلیف آئے خوشی آئے، اپنے رب سے تعلق کو اور مضبوط کرے، اور یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ سے جوڑ والے بنیں، اللہ کے قرب حاصل کریں۔